کے معنی ہیں اپنے اصل کے اوپر کچھ زائد لینا. وہ آگے میں بتاؤں گا نا کہ فرق جب آیا ہمارے ہاں مذہب میں تو پھر ربا کے معنی سود ہوئے. سود خاص طور پہ ہو گیا قرضے والا اور باقی سب کچھ حال. ربا کے معنی ہی ہے کچھ زائد لینا اپنے اصل سے. اور قرآن نے خود اس کی تشریح کر دی ہے. یہ جہاں ربا کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت 279 ربا کی آیات وہی ہیں، انہی میں یہ سارا کچھ ہے. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں عربی معاشرے کے اندر، یہ بہرحال ان لوگوں کے اندر یہی چیز تھی کہ محتاج کی، غریب کی، مفلس کی، ضرورت مند کی ضرورت کے لیے اسے قرضہ دے دیتے تھے، اور قرضے کے بعد جو پھر وہ سود لیتے تھے تو ظاہر ہے یہ سود تو ہمارے ہاں پھر فارسی کا ترجمہ ہوا ربا ہے اصل میں، جو اس کے اوپر کچھ زائد لیتے تھے. قرآن نے یہ بتا دیا کہ اس قسم کی بھی جو مدد کرو، کسی کو کچھ دو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، صرف اپنا پرنسپل منی جو ہے، اپنا جو روپیہ دیا ہے، راس المال جسے کہتے ہیں. ایک تو وہ انٹرسٹ اینڈ پرنسپل، وہ یہ جو اصل زر جس کو کہا کرتے ہیں، صرف اصل زر لے سکتے ہو تم. تو اصل زر کے اوپر کسی شکل میں بھی کچھ زیادہ لینا یہ ربا ہوا. ویسے تو قرآن کریم نے بہت سے ایسے جرائم گنائے ہیں کہ وہ بھی بری بات ہے، وہ بھی بری بات ہے، اس سے بھی بات. یہ ایک جرم ایسا ہے جس کے متعلق کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. کہا کہ یہ ہم نے اب حکم دے دیا کہ ربا جو ہے یہ حرام ہے. پچھلے معاملے بھی جو تم نے کیے ہوئے ہیں ان میں اگر کسی کے ذمے یہ ربا تمہارا ہے، اس حساب سے جو پہلے کیا ہوا تھا، جو پہلے لے چکے اس کو تو چھوڑو. وذروا ما بقی، اس کے ذمے جو باقی ہے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ایک جرم ہے جس کے متعلق اس کے لیے یہ آیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف اسلامی مملکت کی طرف سے. خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے اس جرم کی نوعیت کیا ہوئی. یہ نہیں کہ تمہارے خلاف مقدمہ چلے گا، عدالت سزا دے گی، بہرحال وہ سزا پھانسی کی بھی سزا دے دی گی، یہ بات نہیں. تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے خدا اور رسول کی طرف سے. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کیوں یہ ایسا کہا گیا. بغاوت کے متعلق صرف کہا ہے قرآن نے اعلان جنگ. یہ بغاوت کیا ہے؟ اسلامی مملکت کا بنیادی نظام ہے ربوبیت. محتاج کی، مفلس کی، جس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی ہو، معذور ہو چکا ہو، مسکین ہو چکا، ان سب کی مدد کرنا ہے، ان سب کی ربوبیت کا ہے. یہ ہے نظام آپ کے ہاں کی مملکت کا. اس نظام کے خلاف کوئی نظام کے جس میں دوسرے کی مدد کر کے اپنے اصل سے اس سے کچھ زیادہ لے لیا جائے، یہ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے. اس کے الرغم ایک نظام قائم کرنا ہے، یعنی ربوبیت کے نظام کے خلاف سرمایہ داری کا نظام قائم کرنا. نظام سرمایہ داری وہ ہے جس کے خلاف اعلان جنگ ہے خدا اور رسول کی طرف سے. کسی اور جرم کے متعلق یہ نہیں آیا قرآن میں، اس کے متعلق آیا. یہ اتنا ہینس ہی نہیں، آپ دیکھیے کتنا مشدد جرم ہے کہ اعلان جنگ ہے خدا اور رسول کی طرف سے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. ان حالات میں
ورنہ کہنا تو یہ تھا کہ آگے ہے کہ سارا ہی چھوڑو، اصل زر صرف لے سکتے ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، بس اس سے اتنا ہے تم اپنا اصل لے لو گے تو تم پہ کچھ زیادتی نہیں ہوگی، اور اس سے کچھ زائد نہیں لوگے تو اس پر زیادتی نہیں ہوگی، تو گویا زیادہ لینا کسی سے اپنے اصل سے ظلم ہو گیا، اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت ہو گئی، اس کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا۔ عزیزان من، قرآن کی طرف آئیے تو یہ لائٹلی لینے کی چیزیں نہیں ہیں کہ یوں ہی آدمی یہ کہہ کے گزر جائے، سوچیے تو صحیح کہ جرم کتنا عظیم بتایا رہا ہے۔ دو لفظوں میں اسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں نا۔ یعنی ادھر تو یہ کیفیت تھی کہ اپنی ضرورت سے زائد سارا دوسروں کو دے دینا، اگلی بات یہ تھی کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دینا، نظام تو یہ تھا۔ اور ہو اس کے خلاف یہ کہ جو ہی کوئی محتاج ہو، غریب ہو، مصیبت میں پڑے، اس کی مصیبت کو ایکسپلائٹ کیا جائے، مدد دی جائے، اپنا اصل بھی لیا جائے اور اس کی محنت سے بھی پھر اس سے اوپر زائد لیا جائے، تو یہ تو بغاوت ہے اس نظام کے خلاف۔ اب آ گیا ہمارے ہاں جی، میں نے کہا تھا کہ آگے ایک فکرہ بھی ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ کہا یہ ہے نا کہ تم صرف اپنا راس مال واپس لے سکتے ہو، اصل زر۔ کہا اگر وہ غریب ہے، اس قابل ابھی نہیں ہے کچھ ادا کرے، مہلت دو اس کو۔ اگر سود لینا ہو اصل پہ تو مہلت میں تو پھر اور سود پڑ جاتا ہے اس کے اوپر، وہ تو لینا نہیں ہے، اور مہلت دے دو۔ اور کہا کہ اگر وہ اس کے باوجود اس قابل نہ ہو تو سارا ہی چھوڑ دو۔ یہ ہے نظام عزیزان مان۔ اب آ گیا ہمارے ہاں کا پھر نظام ملوکیت۔ ملوکیت کے ساتھ ہی سرمایہ داری کا نظام آتا ہے۔ غیر قرآنی مملکت سب سے بڑی سرمایہ دار تو خود ہوتی ہے۔ کتنے ٹیکسز اس کے اندر لگتے ہیں غریبوں کے اوپر، پوچھو نہیں۔ غیر قرآنی مملکت یہ ذمہ داری تو لیتی نہیں ہے کہ ملک میں رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اسلامی مملکت میں تو پہلی چیز یہ ہے نا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بستی میں رات کو کوئی ایک فرد بھی بھوکا سو گیا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اور انسان ہی نہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھ سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ یہ تو تھی نظام مملکت، اسلامی مملکت۔ اب یہ مملکت آئی ملوکیت کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن نے بتایا ہے کہ تین ہی سب سے بڑی لعنتیں انسانیت کش، تباہ کرنے والی: فرعون، ملوکیت کا استبداد، انا ربکم الاعلی، روٹی اپنے ہاتھ میں رکھ لینے والا، حامان، مذہبی پیشوائیت، جس کا اقتدار بادشاہوں سے بھی زیادہ غالب ہوتا ہے۔ بادشاہ تو مر جاتا ہے، سلطنت ختم ہو جاتی ہے، حکومت دوسری بدل جاتی ہے، ان کے قانون ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے قانون 1000 برس پہلے جو بنائے تھے انہوں نے آج بھی جاری ہیں۔ اور تیسری لعنت قارون، دوسرے کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنا، خود محنت نہیں کرنی، صرف وہ روپیہ جو ہے جو اگر جیسا میں کہا کرتا ہوں الماری میں تجوری میں رکھا رہے 100 روپیہ، 100 سال کے بعد بھی دیکھو تو 100 ہی ہوتا ہے، وہ بچے نہیں دیتا۔ نظام سرمایہ داری یہ ہے کہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو وہ پھر 100 کا 125، 150 پتہ نہیں کتنے بچے دیتا ہے وہ۔ تم نے کچھ نہیں کرنا، یہ جو دیا ہے زائدہ ضرورت تھا نا،
اس نظام میں تو زائدہ ضرورت اپنے پاس کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. نظام سرمایہ داری سرپلس منی کے اوپر چلتا ہے. اپنی ضرورت سے زائد روپیہ پاس ہو تو اس کو دے گا نا کسی اور کو، اور اس سے پھر وصول کرے گا. روپے کے اوپر وصول کرے گا. قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت کا ہے، کیپٹل کا نہیں ہے. اب آیا دور ملوکیت. ایک شکل تو بالکل ظاہر نظر آتی تھی، کسی غریب آدمی کو قرضے کے طور پر کچھ دیا جائے، اس قرضے کے اوپر کچھ 5 روپے 10 روپے یہ وصول کیے جائے. ہمارے ہاں بھی جو چلی آئی بات، اس کو بڑا ہی مکروہ سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، گناہ بھی سمجھا جاتا تھا. وہ سود خوار جس کو کہتے تھے پٹھان آیا کرتے تھے، وہ یہ سود تھا. صرف نظر آتا ہے کہ اتنی جرت تو نہ تھی کہ اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے ممنوع ہے، ناجائز ہے، غیر اسلامی ہے. اتنا حصہ تھا. لیکن اپنے سرپلس منی پر، اپنے روپے پر دوسروں سے زائد وصول کرنا، اب اس کی شکلیں کتنی پیدا کر دی گئی. مزارعت شکل پیدا کی. غریب کسان آیا، اس کو زمین کا ٹکڑا مل رہا ہے، پیسے تو اس کے پاس ہے نہیں. وہ آتا ہے ذمہ دار کے پاس کہ صاحب مجھے اگر 1000 روپیہ دے دے تو میں وہ ٹکڑا زمین کا لے لوں گا، کاشت کروں گا، بچوں کو بھی پالوں گا، میں تمہارے پیسے بھی دے دوں گا. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا میں 1000 روپیہ دیتا ہوں، 1025 یا 50 زیادہ لوں گا، تو یہ تو ہو گیا نا وہ سود. تو وہ تو معاشرے میں بڑی بدنامی ہے. سود خوار تو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے صاحب، میں تمہیں لیے دیتا ہوں، وہ لے لو. وہ ٹکڑا زمین کا لے کے اور اس کو دے دیا کاشت پہ، اور اس کی بٹائی میں سے آدھا لے لیا. اپنا اصل جو ہے وہ اس کے سر پہ کھڑا ہے. وہ زمین تو اس نے لے لی ہوئی ہے نا، وہ تو محفوظ ہے. سال بھر اس نے محنت کی ہے. وہ اگر سود لیتا تو 5-10 روپے ہی لیتا نا، آدھی بٹائی لیے چلا جا رہا ہے. شیر مادر کی طرح حلال، کیونکہ اس کا نام ربا نہیں، اس کا نام ہے مزارعت. کاروبار کرنے والے لوگ وہ کاروبار کچھ کرتا ہے، یہ سلیپنگ پارٹنر جسے کہتے ہیں، یہ کچھ روپیہ اس کو انویسٹ کر دیتا ہے کہ شامل کر دو. یہ خود کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ وہ کرتا ہے. جتنا منافع ہوتا ہے آدھا اس کا. کس چیز کا منافع ہے؟ وہ روپیہ اصل جو دیا تھا. سود نہیں کہا گیا، کیونکہ سود تو معاذ اللہ سود خوار ہونا تو صاحب حرام خور ہوتا ہے آدمی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مزاربت. الفاظ بدل دیے، اصطلاح بدل دی. ارے اس کو اگر قرض کیا کہ دیتے اسی کاروباری آدمی کو، اس سے واپس لیتے اس سے زیادہ کچھ، تو وہ تو ہوتا نا سود. نہیں معاذ اللہ، لا حول ولا سود خوار نہ. یہ مزاربت ہے. زمانہ مہذب ہوتا چلا جا رہا ہے. غیر مہذب زمانے میں کروڑ شکل ہوتی تھی ہر چیز کی. بندوق بھی توڑے دار ہوتی تھی. تو جو جو زمانہ مہذب ہوتا ہے، یہی شکلیں جتنی بھی ابلیسیت کی ہیں ریفائنڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. اب بینکنگ کا کاروبار ہے. اب وہ مزاربت مشارکت نہیں صاحب، بلا سود بینکاری. بھائی یہ کیا ہوئی بینکاری؟
روپیہ ان کو دے دو، کاروبار وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ صاحب اتنے فیصد منافع ان کو دیا جائے گا. یہ بلا سود بینکاری. بلا سود اس کو کہا تو پھر کوئی باسود بھی تو ہونی چاہیے نا. اسی بینک میں ایک اور بینکاری ہوتی ہے باسود. وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ صاحب 8% تم کو مل جائے گا. باسود بینکاری، وہ بلا سود بینکاری. اور پھر اس سے آگے جنت بھی ساتھ. اس باسود بینکاری کے اوپر بینک میں جو جمع ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے. زکوٰۃ جس کے معنی پاکیزہ ہے. اس سود سے، اس ربا سے کچھ رقم کاٹی جاتی ہے جسے قرآن نے بنص صریح حرام کہا ہے، بغاوت کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف. اس میں سے کاٹ کے وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے. بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم، جوان ہے لات و مناد. یہ تو جوانی سے بھی کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں لات و مناد جو ہے. ڈاٹے تگڑے ہوں دینے سے. اس عمومیت سے یہ کاروبار سود کا جو ہے اس غیر مہذب دور میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہوگا. قرآن ہے عزیزان من. اندازہ لگائیے وہ خدائے علیم و خبیر ہے جس نے یہ احکام دیے. اس کی نگاہوں میں تھا کہ یہ بھی شکل ہوگی. دوسرے اپنے کیپٹل سے کچھ کاروبار کریں گے، یہ اس کے کیپٹل کے اندر کچھ اپنا کیپٹل ملا دے گا. یہی ہوتی ہے نا آپ کے یہاں مضاربت جس کو، یا مشارکت کس کو کہتے ہیں، یا بینکنگ کا جو کاروبار ہے. دوسرے کے روپے میں اپنا روپیہ ملا دیا جاتا ہے. کاروبار وہ کرتے ہیں، یہ صرف روپیہ ملاتا ہے. یہ ہے نا شکل اس کی. اور پھر یہ بڑی بات سے چلتی ہیں کہ جی بینک کا سود جو ہے وہ حلال ہے، وہ زائد ہے. سور کا اگر ران کا گوشت ہو تو حرام ہے، مچھلی کا گوشت حلال ہے. یعنی اس کی مچھلیوں کا، میں مچھلی کا غلط کہا گیا، وہ ہوتی ہیں نا بکرے کی ران اور بکرے کی مچھلیاں. مچھلیاں نہ کہو، سینہ کہیے کہ اس کا ران کا گوشت تو حرام ہے، سینے کا گوشت حلال ہے. اس کے روپے میں روپیہ ملا دینا. قرآن عزیزاں نے من جانے ہی نہیں دیتا، آپ کو راستہ ہی نہیں چھوڑتا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس ولا یربو عند اللہ. جو روپیہ تم دوسرے کے مال میں شامل کر دیتے ہو کہ تمہیں اس سے زیادہ ملے، ربا ہے، یہ خدا کے ہاں زیادہ نہیں. یہ قرآن ہے صاحب. 30/39 30/39 فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. خدا کے ہاں زیادہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں سے دوسروں کی نشو و نما کے لیے تم اس طرح سے دے دو کہ شکریہ تک بھی مطمئن نہ ہو. خدا کے ہاں تو کہا یہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ابلیسی نظام میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اپنا روپیہ دوسرے اموال الناس میں تم شریک کر دو، اگر شامل کر دو. بنیاد ہے عزیزان من ایک ہی قرآن کی آیت کہ لیس للانسان الا ما سعی. معاوضہ محنت کا ہے، روپے کا نہیں. اس کی کوئی شکل بھی ہو، کچھ نام بھی رکھ لیا جائے.